المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في القناة، ويرجى منكم دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك الجديد واللائك والتعليق. السلام علیکم۔ عربی اخبارات کے تراشے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی تازہ ترین خبریں: مسلم امریکہ یہنئون بائیدن بعد تنصیبہ۔ امریکہ کے مسلمان جو بائیڈن کو کرسی صدارت پر فائز ہونے کے بعد مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ طالبوه بالوفاء بالوعود التي قطعها لهم في حملته الانتخابية۔ امریکی مسلمانوں نے صدر سے ان وعدوں کی تکمیل کا مطالبہ کیا جو ان سے اپنے انتخابی مشن میں انہوں نے کیا تھا۔ ہنأ مجلس العلاقات الامریکیة الاسلامیہ الخمیس 21 يناير لعام 2021 الرئيس الجديد جو بايدن بعد أدائه اليمين الدستورية۔ امریکی اور اسلامی تعلقات کونسل نے جمعرات کے روز 21 جنوری 2021 کو نئے صدر جو بائیڈن کو دستوری حلف برداری کے بعد مبارکبادی پیش کی۔ وأكد دعمه له، اور ان کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ وترحیبه بعدوله عن سیاست الرئیس السابق ڈونلڈ ٹرمپ، اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست سے راستہ الگ کرنے کا خیر مقدم کیا۔ التي تحظر دخول مواطن بعض الدول الاسلامیة للولایات المتحدہ، جنہوں نے کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں چند ممالک اسلامیہ کے شہریوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ دوسری خبر: الامم المتحدة مخاوف من تدهور الاوضاع الامنیة في مخيم الهول شمال سوریا۔ اقوام متحدہ شمالی سوریا میں ہول خیمہ بستی میں امن و سلامتی کی صورتحال کے بگڑ جانے کے خدشات۔ فی بیان مشترک اعرب منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانیة فی سوریا عمران رضا ومنسق الامم المتحدة الاقلیمی للشؤون الانسانیة للازمة السوریہ مہند ہادی عن مخاوف جدیة بشأن تدهور الاوضاع الامنیة فی مخیم الہول شمال شرق البلاد۔ ایک مشترکہ بیان میں سیریا کے لیے اقوام متحدہ برائے حقوق انسانی کے کوآرڈینیٹر عمران رضا نے اور سیریا کے بحران کے لیے اقوام متحدہ برائے حقوق انسانی کے علاقائی کوآرڈینیٹر مہند ہادی نے ملک کے شمال مشرق میں واقع ہول خیمہ بستی میں امن و سلامتی کی صورتحال کے بگڑ جانے کے سلسلے میں شدید خدشات ظاہر کیے ہیں۔ تیسری خبر: لبنان يمدد الاغلاق العام لأسبوعين اضافيين۔ لبنان نے مزید 2 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن میں توسیع کی۔ مددت السلطات اللبنانية الخميس فترة الإغلاق العام لأسبوعين إضافيين في ظل قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين والوفيات منذ مطلع العام، فيما تغرق البلاد
فی اسوأ ازماتها الاقتصادیہ۔ لبنانی حکام نے جمعرات کے دن کورونا سے متاثر ہونے والوں اور مرنے والوں کی تعداد میں ابتدائے سال سے غیر معمولی اضافے کے سائے میں مزید 2 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن کی مدت میں توسیع کر دی ہے، فیما تغرق البلاد فی اسوأ ازماتها الاقتصادیہ، جس کی وجہ سے ملک اپنی اقتصادی بحران کے بدترین حالات میں غرق ہو چکا ہے۔ چوتھی خبر، داعش یتبنی ہجوم بغداد المزدوج۔ داعش نے بغداد میں دوہرے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ تبنى تنظیم داعش لیل الخمیس الجمعہ تفجیرین انتحاریین وقعا فی وسط بغداد۔ داعش تنظیم نے جمعرات اور جمعہ کی رات میں بغداد کے وسط میں 2 خودکش دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ وخلف 32 قتیلا و110 جرحا فی حصیلة ضحایا هي الأكبر في العاصمة العراقية منذ 3 سنوات، جس کے نتیجے میں 32 لوگ ہلاک ہوئے اور 110 لوگ زخمی ہو گئے۔ جرحا جریح کی جمع زخمی، ضحایا ضحیتن کی جمع مرنے والے۔ مرنے والوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے 3 سال کے اندر عراقی دارالحکومت میں۔ پانچویں خبر، سوریہ عدوان اسرائیلی علی ریف حمات۔ سیریا حمات کے دیہاتوں پر اسرائیلی جارحیت۔ تصدت الدفاعات الجویة السوریہ صباح اليوم الجمعہ فی ریفی دمشق الشمالی و طرطوس الجنوبی لصواريخ معادية أثناء محاولاتها استهداف مواقع عسكرية في ريف حمات۔ سیریا کی فضائی ڈیفنس نے آج بروز جمعہ کی صبح کو شمالی دمشق اور جنوبی طرطوس کے دیہاتوں میں حمات کے دیہاتوں میں عسکری ٹھکانوں کے نشانہ بنانے کی کوشش کے دوران دشمن کے میزائل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مشاہدین الکرام، شکراً جزیلاً علی حسن استماعکم۔